اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ اپنے بارے میں سوال کرنے کے لیے نکلا اور ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور لوگوں سے دریافت کرتا رہا کہ میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو اسے ایک آدمی نے کہا، فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اسے موت آ گئی۔ مرتے ہوئے وہ اپنے سینے کے بل اس بستی کے قریب ہو گیا۔ موت کے بعد اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اللہ تعالی نے اس بستی کی زمین کو حکم دیا، ذرا قریب ہو جاؤ، اور جس بستی سے نکل چکا تھا اس کی زمین کو حکم دیا کہ تم ذرا دور ہو جاؤ۔ پھر فرشتوں کو حکم فرمایا، دونوں کے درمیان پیمائش کرو، ناپو۔ جب پیمائش کی گئی تو اس بستی سے جہاں جا رہا تھا ایک بالشت بار قریب نکلا، چنانچہ اس کی بخشش کر دی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس واقعے میں حق تعالی شانہ کی عظیم الشان اور وسیع رحمت کا حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ محدثین نے اسے فضل فی صورت عدل سے تعبیر کیا ہے، یعنی در حقیقت تو یہ اللہ تعالی کی شان کے فضل و کرم اور رحمت کا معاملہ تھا، لیکن اسے عدل کی صورت میں ظاہر کیا گیا، یعنی اختلاف کرنے والی فرشتوں کا بھی اطمینان خاطر ہو گیا کہ یہ نائب چونکہ صالحین کی بستی کے زیادہ قریب ہے، لہذا صالحین ہی میں اس کو شمار ہونا چاہیے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں کے دفتر رحمت خداوندی کے ایک قطرے سے دھل جاتے ہیں۔ بے شک انسان کا قتل جرم عظیم ہے، اور پھر 100 انسانوں کا قتل اس سے بڑھ کر اور کیا شقاوت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ تو اللہ رب العزت رحمت کے بخشش کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے، مغفرت مانگے، بخشش مانگے تو میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔